عامر بھائی آپ کے پاس لے کے آؤں گی گفتگو کا رخ تھوڑا سا دوسری طرف موڑتے ہیں. آج جمعۃ الوداع اور جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ 27ویں روزے پہ کیونکہ ختم القرآن ہوتا ہے, بہت ساری ایسی نشستیں ہوتی ہیں, کئی لوگوں کا تصور یا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج رمضان ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب عید کی تیاریاں, دنیا کا شغل میلہ. لیکن یہ جو آخری چند دن ہیں جس میں ابھی ایک اور تاخرات ہے, شب جائزہ ہے, اس کے بارے میں ذرا میں چاہوں گی کہ آپ بیان ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ رمضان المبارک میں پہلا, دوسرا اور پھر آخری عشرے میں آ کر جب انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہا ہوتا ہے جی. تو شیطان یکبارگی اسے اور اس کا نفس بھی اسے تھکاوٹ کا ایک احساس دلاتا ہے, یا یہ امید اسے دلاتا ہے کہ اب تو سب کچھ بیڑا پار ہو چکا. اور جس طرح بعض جگہ پر 7 روزہ یا 21 روزہ یا 20 روزہ تکمیل قرآن تراویح ہوتی ہے, جی. وہ بھی 10 دن تراویح پڑھنے کے بعد پھر تراویح نہیں پڑھتے, قیام اللیل نہیں کرتے. اور اگر کوئی تھوڑی سی عبادت کر بھی لی تو اس کے بعد پھر وہ باقی سارا وقت جو ہے وہ دیگر چیزوں میں لگا رہا ہوتا ہے. اس سے کہا جائے کہ بیٹا یہ بہت قیمتی وقت ہے, اسے ضائع نہ کرو. کہتے کر چکا میں. کیا بات ہے. تو دین کے معاملات میں ہم بہت اطمینان بخش رویہ اپناتے ہیں اور دنیا کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں. حضرات صحابہ کرام, اہل بیت اور سلف صالحین کا نظریہ کیا تھا کہ وہ دنیا کے معاملے میں بڑے مطمئن رہتے تھے کہ اللہ نے جس رزق کا دعویٰ کیا, وعدہ کیا, وہ تو ہمیں مل کر رہے گا. لیکن دین کے معاملے میں ان کی بڑی محنت ہوتی تھی اور بہت کوشش ہوتی تھی کہ اللہ یسأل الانسان الا ما سعی, کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. چنانچہ آخری عشرے میں تو ہمیں مزید اپنی عبادات میں انہماک, ذوق, شوق اور مزید جاذبیت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جیسے جیسے ہم عبادات میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو عبادات کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اب آپ عبادت سے رخ موڑتے نہیں ہیں. یعنی کسی نے پوچھا کہ شب قدر مجھے مل گئی, اس کی نشانی کیا ہے؟ ان کا اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اب ہر شب کی قدر کرو گے. سبحان اللہ. کیونکہ ہر شب آخری پہر اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. ہمیں نہیں پتہ کیسے, اپنی شان کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے. جی. تو ہر شب کو, کیونکہ تہجد تو صرف رمضان کی عبادت نہیں ہے, حضور کریم کی تو رمضان میں مستقل بس آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سحر کے لیے اٹھ رہے ہیں. میں تو عرض کروں گا, میں نے ایک جگہ کہا بھی تھا کہ فجر میں آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں. جی. رمضان کے جاتے ہی فجر میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی. تو کیا ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیا ہم سحری کی وجہ سے فجر پڑھ رہے ہیں؟ عامر بھائی آپ کی بات سے نا مجھے, ہم رحمان کے بندے ہیں یا رمضان کے بندے ہیں؟ بالکل صحیح. رمضان میں عبادت کر رہے تھے, رمضان گیا تو عبادت ختم. بہت خوبصورت بات. آپ کی باتوں سے مجھے میرے اسلامیات کے ٹیچر یاد آ رہے ہیں. کلاس 9th میں انہوں نے ایک بڑا زبردست, کیونکہ ہمارے نصاب میں اس وقت سورہ عصر شامل تھی, تو اس کا انہوں نے جب وہ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے اور ہم اس پہ نوٹ لکھ رہے تھے, تو انہوں نے اکثر ایک حوالہ دیا تھا کہ امیجن کرو کہ کوئی برف فروش ہے اور وہ جب زمانے کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں اور کہتا ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں. تو انہوں نے تشبیہ ہمیں یہ دی تھی کہ امیجن کریں کہ کوئی برف فروش ہے اور وہ اس کا سرمایہ جو اس نے خریدا ہے وہ پگھلتا جا رہا ہے. اب اس کی کوشش ہے کہ جلد از جلد کوئی خریدار مل جائے. تو کہنے لگے ہمارے ساتھ بھی جب ہم وقت کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے, یہ جا رہا ہے, اس کا بہترین استعمال کریں. تو امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی حقیقی تفسیر ایک برف فروش سے سیکھی تھی. جی. اور وہ یہی مثال دیتے بالکل یہی ہیں, وہ چلا رہا تھا کہ لوگوں میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے, خدا کے واسطے خرید لو. بے شک بے شک. اسی طرح قرآن کریم نے ایک آیت بیان کی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. عرب میں ایک بابلی سی عورت تھی جو بہت محنت سے سوت کاٹتی تھی اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس کی طرح نہ ہو جانا جو بہت محنت کے بعد جب عبادات کا ایک بحر اور ذخار تیار کرے اور پھر اس کے بعد اپنی بدعمالیوں سے اسے ریزہ ریزہ کرے. یہ بالکل اسی طرح کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں. جیسے میں کل ٹرانسمیشن ہی دیکھ رہی تھی اصل, تو وہاں پہ بھی ذکر یہ ہو رہا تھا کہ جو آپ کا وقت افطار ہے اس سے پہلے بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مزدور مزدوری کرے اور جب اجرت لینے کا وقت آئے تو وہ غائب ہو جائے. تو اگر ہم نے پورا دن محنت کر کے روزہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی ہے, تو وہ وقت ہے اور خاص وقت ہے. آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام بھی پڑھا ہے اور یقیناً یہ جو مبارک ساعتیں ہیں ابھی ایک اور تاخرات باقی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے اسی انمناق کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں